اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام فرزندان توحید کی خدمت میں عید سعید قربان کی مناسبت پر ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مؤسسہ حق کی طرف سے رمضان المبارک میں دین فطری کے عنوان سے آن لائن کلاسیں منعقد ہوئی تھی۔ ان کلاسوں میں الحمدللہ مختلف ممالک کے طلاب نے شرکت کی۔ چین، ہندوستان، پاکستان اور عراق سے مختلف قسم کے افراد نے ان کلاسوں میں شرکت کی تھی۔ تقریباً اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں نے شرکت کی، اور ان کی ترغیب اور رغبت کو دیکھتے ہوئے مؤسسہ حق کے اراکین نے یہ فیصلہ کیا اس کلاسوں کے اختتام پر ایک علمی مسابقہ منعقد ہونا مناسب سمجھا۔ اسی حوالے سے ایک علمی مسابقہ بھی منعقد ہوا۔ کلاسوں میں البتہ تقریباً 500 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ نے شرکت کی تھی۔ انہی میں سے تقریباً 271 اسٹوڈنٹس نے آن لائن مسابقے میں بھی شرکت کی۔ آج اسی سلسلے کے حوالے سے ایک اختتامی نشست یہاں پہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں تقریباً 5 بندوں نے فل نمبر حاصل کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے قرعہ کشی کا انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کچھ بزرگان کو یہاں پہ زحمت دے کے بلایا ہے، انہی کا میں مختصر تعارف کروں، پھر اس کے بعد ہم اس کلاسوں کے حوالے سے اور مسابقے کے حوالے سے علامہ صاحب سے جنہوں نے کلاسوں کے حوالے سے رہنمائی کر رہے تھے، ان سے کچھ ہم استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شیخ فدا حسین حلیمی صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر علامہ سید احمد رضوی صاحب، اس کے بعد علامہ شیخ فدا علی حلیمی صاحب، اور علامہ ڈاکٹر شیخ محمد علی ممتاز صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کلاس کے حوالے سے اور مسابقے کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مختصر گفتگو فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین آپ کے کلام سے استفادہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عید سعید قربان کی مناسبت سے آپ تمام بزرگان اور ہمارے اس کلاس میں اور اس علمی مسابقے میں شرکت کرنے والے برادران اور خواہران کی خدمت میں نہایت ہی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ پھر دین فطرت کے نام سے ایک دین شناسی کا بہت ہی ایک مختصر اور ایک جدید طرز سے دین کو سمجھانے کے ایک پیکیج تھا۔ الحمدللہ آپ بزرگان بھی اس دین شناسی کے کورس سے آگاہ ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں مؤسسہ حق کی طرف سے کلاس کا اہتمام ہوا، جیسے کہ برادر محترم نے بھی کہا۔ اس میں تقریباً مختلف ممالک سے 500 کے لگ بھگ برادران و خواہران نے شرکت کی، اور اس کلاس کو سنتے رہے اور اس کے خلاصہ بھی لکھتے رہے۔ تو آخر میں اس کے لیے ایک علمی مقابلے کا بھی ہم نے اہتمام کیا تھا۔ الحمدللہ اس مقابلے میں تقریباً 271 نفر عراق سے، ایران، چین، پاکستان اور ہندوستان سے برادران و خواہران نے شرکت کی۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا عمل تھا۔ الحمدللہ مؤسسہ حق کی طرف سے ہمیشہ علمی اور فکری مختلف قسم کے پروگرام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ تمام بزرگان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس علمی مقابلے میں شرکت کرنے والے اور کلاس میں شرکت کرنے والے برادران اور خواہران کا بھی از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو مل کر دین کی شناخت اور دین کی معرفت اور دین کی ترویج کے لیے خدا کی بارگاہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ هو الحق۔ سب سے پہلے عید سعید قربان اور دہائے ولایت کے آغاز پر تمام مسلمانان عالم کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد علماء کرام، مؤسسہ حق فاؤنڈیشن کے اراکین، خصوصاً استاد گرامی حجت الاسلام والمسلمین علامہ فدا علی حلیمی کی خدمت میں اس بہترین کاوش پر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ مؤسسہ حق کے توسط سے ایک بہترین دینی درس
اور کورس کا انعقاد کیا، اور اس کے بھی نتائج بہت ہی حوصلہ افزا تھے۔ اس حوالے سے آپ اور آپ کے اراکین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ ایک نکتہ چونکہ مؤسسہ حق اور مسابقے کے حوالے سے ہیں تو عرض کرتا چلوں کہ مسابقہ اور مقابلہ ایک قرآنی عمل ہے۔ اس حوالے سے خداوند عالم نے 2 جگہوں پر 2 لفظوں میں اس مسابقے کو بیان فرمایا ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے مسابقہ دے دو، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کبھی فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، سرعت بخشو اپنے کاموں میں۔ تو یہ مسابقہ بھی اور ادھر سے مسارعہ بھی ایک قرآنی عمل ہے جس کو فاستبقوا بالخیرات، تو اس حوالے سے قرآنی عمل ہے۔ اس میں مختلف جگہوں سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست افراد نے اس میں شرکت کی، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہترین طرز اور بہترین طریقے سے علمی مواد کے ساتھ انشاءاللہ کچھ حوصلہ افزا انعامات بھی دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ اس کے لیے ایک میری طرف سے چونکہ حق ہے اس مناسبت پر ایک پیشنہاد یہ ہے کہ اس دین فطری کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے المراجعات کے نام سے، اس کو فارسی میں ترجمہ کر دیا حق جو اور حق شناس۔ تو جس طرح آپ نے شعار رکھا ہوا ہے، نعرہ رکھا ہوا ہے مؤسسہ حق کا حق کی تلاش، تو حق کی تلاش کے لیے سب سے زیادہ بہترین مناسب کتاب وہی ہیں۔ اس کورس کو بھی دین فطری کی طرح آسان لفظوں میں اگر پہنچایا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی قرعہ کشی کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے، لہٰذا میں سب سے پہلے وہ 5 خوش نصیب افراد جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے یعنی فل نمبر حاصل کیا ہے، انہی 5 افراد کے درمیان قرعہ کشی ہو کر ایک شخص کا نام نکلوانا ہے۔ نام نکالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قبلہ علامہ ڈاکٹر سید احمد رضوی صاحب سے، آپ ایک نام یہاں سے نکالیں۔ یہاں 5 نفر جنہوں نے فل نمبر لیا تھا ان کا نام یہاں پہ ہم نے لکھ کے رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ انشاءاللہ انتخاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ انصاف قائم ہو اور مصطفیٰ بہرحال کہاں سے ہے کیا؟ مبارک ہو انشاءاللہ جناب ظفر الحسن ہندوستان سے، مبارک پور، ان کے ٹیلیفون نمبر 4 آخری نمبر 3834۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ 5 افراد میں سے جن کا نام نکلا ہے قرعہ کشی میں، پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ظفر الحسن، ہندوستان، مبارک پور اس شہر کا نام ہے، موبائل نمبر کا جو آخری 4 نمبرز ہے 3834۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد باقی 4 افراد میں سے جس کا سیکنڈ حاصل پوزیشن جس کی ہوگی، اس کا نام نکالنے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں علامہ ڈاکٹر شیخ محمد علی ممتاز صاحب سے۔ ہاں، دوسری پوزیشن ایک خواہر کا نام یہاں پہ نکلا ہے، شبنم نقوی، پاکستان سے ہے، رحیم یار خان شہر کا نام ہے، آخری نمبر جو ہے 0384۔ باقی 3 افراد جو بچ گئے ہیں 5 میں سے، اس میں سے آخری جو شخص ہے اس کا نام یعنی 3rd پوزیشن جس کی پوزیشن ہوگی اس کا نام نکالنے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں ڈاکٹر فدا حسین حلیمی صاحب سے۔ تیسری پوزیشن بھی کسی خواہر کا نام نکلا ہے، فاطمہ زہرا، ہندوستان، اعظم گڑھ، اور موبائل نمبر کا آخری 4 نمبر سے 9900۔
تیسری پوزیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد باقی 2 بندوں کا نام بچ گئے ہیں، اس میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام آپ خود نکالیں، پھر اسی حساب سے ہم بتائیں گے۔ چوتھی پوزیشن جس برادر کا نام نکلا ہے رضی حسن، ہندوستان، اعظم گڑھ ہے شہر کا نام، اور موبائل نمبر جو ہے آخری 4 نمبر 2100۔ پانچواں جو نمبر ہے اس پر جس کا نام نکلا ہے محمد رضی، ہندوستان سے ہے، مبارک پور، موبائل نمبر جو ہے آخری 4 نمبر 5852۔ الحمدللہ پہلا جو مرحلہ ختم ہوا قرعہ کشی کا، اس میں 5 افراد کا نام نکالا ہے بزرگان نے۔ اس کے بعد مزید کچھ اور افراد کے اسامی یہاں موجود ہے، ان کا نام نکالنے کے لیے میں دوبارہ زحمت دیتا ہوں علامہ ڈاکٹر شیخ محمد علی ممتاز صاحب سے۔ چھٹا نمبر جس کا آیا ہے کہ رائحہ زینب، وہ بھی کسی خواہر کا نام ہے، پاکستان خوشاب سے ہے، اور موبائل نمبر ہے 1952۔ ایک اور آپ نکالیں۔ اس کے بعد پھر کسی خواہر کا نام نکلا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ خواہران کی تعداد زیادہ ہے یا پوزیشن خواہران نے زیادہ لی ہے۔ نوشین فاطمہ، پاکستان سے تعلق ہے، چکوال شہر کا نام ہے، موبائل نمبر ہے 3966۔ اتفاقاً ایک اور خواہر کا نام نکلا ہے، ثنا فاطمہ، پاکستان شگر سے تعلق ہے، گلگت بلتستان سے، اور موبائل نمبر ہے 2987۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ابھی جس کا نام نکلا ہے اس کا نام ہے شگفتہ زہرا، پاکستان سے اس کا تعلق ہے، البتہ شہر یہاں پہ نہیں لکھا ہے۔ موبائل نمبر میں سے آخری جو 4 نمبرز ہے کہ 4510۔ پھر انشاءاللہ باقی جن برادران اور خواہران جنہوں نے شرکت کی ہے، ان میں سے جن کا نام ہوگا قرعہ کشی میں یا قرعہ کشی میں نہیں ہے ویسے انعام کا مستحق ہوا ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اطلاع رسانی کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور ہمارے ناظرین کرام اور اس کے ساتھ ساتھ جن برادران اور خواہران نے کلاس میں شرکت کی تھی اس مسابقے میں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف آوری پر ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔